بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نامہ جلد 1، مؤلف دانشمند محترم محسن غفاری۔ ٹاپک 120، حضرت ایوب علیہ السلام اور شیطان، صبر و شکر۔ حضرت ایوب علیہ السلام خداوند عالم کے ان عظیم الشان پیغمبروں میں سے تھے جنہیں خداوند عالم نے مال و دولت اور صالح اولاد سے نوازا تھا، پھر امتحان و آزمائش کی خاطر ان سے سب کچھ لے لیا اور خود انہیں سخت بیماری میں مبتلا کر دیا تاکہ ان کے مقام صبر و شکر کو آزمائے۔ آزمائش، بلا اور انتہائی صبر کے امتحان سے گزرنے کے بعد خدا نے انہیں پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد کی نعمت سے نوازا اور ان کے واقعے کو صبر و ضبط کے نمونے اور دوسروں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کیا۔ حضرت ایوب نعمت کی فراوانی کی وجہ سے ہمیشہ شکر کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ذکر آسمانوں میں ہوا کرتا تھا۔ شیطان ان کے بارے میں فرشتوں کی گفتگو اور ذکر خیر سنا کرتا تھا۔ اس نے خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں ان کا شکر دیکھا تو حسد میں مبتلا ہو گیا۔ خدا سے عرض کیا، پروردگار، ایوب کا یہ شکر ان کے سلسلے میں تیری نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے ہے۔ اگر تو ان سے نعمتوں کو واپس لے لے تو وہ ہرگز شکر نہیں کریں گے۔ خدا نے ایوب کے اموال پر شیطان کو مسلط کر دیا اور شیطان نے ان کی پوری املاک اور اولاد کو نیست و نابود کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ایوب کا شکر اور خدا کی حمد و ثنا میں بھی اضافہ ہوا۔ دوبارہ شیطان نے خدا سے دعا کی کہ ایوب کے مزار کھیتوں پر اسے قابو دے دے۔ خدا نے اسے اس پر بھی مسلط کر دیا۔ شیطان نے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کی پوری زراعت کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ جناب ایوب کے شکر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شیطان نے دعا کی کہ اسے ایوب کے گوسفندوں پر مسلط کر دیا جائے۔ خدا نے اس کی یہ بات بھی مان لی اور شیطان نے اس کے گوسفندوں کے گلے نیست و نابود کر دیے۔ لیکن جناب ایوب کا شکر کم نہ ہوا، یہاں تک کہ شیطان نے کہا، مجھے ان کے بدن پر قابو دے دے۔ خدا نے فرمایا، ان کی زبان، عقل اور آنکھوں کے علاوہ پورے بدن پر میں نے تجھے اختیار دیا۔ شیطان حضرت ایوب کے نزدیک آیا اور ایک ایسی زہریلی پھونک ماری کہ آپ کا پورا بدن سر سے پیر تک زخمی ہو گیا اور آپ اسی حالت میں ایک طویل عرصے تک خدا کی حمد و ثنا میں مشغول رہے۔ بیماری اور محتاجی کی وجہ سے جناب ایوب کو بستی والوں نے آبادی سے نکال کر ویرانے میں ڈال دیا۔ آپ کی اہلیہ کے علاوہ کوئی دوسرا آپ کے پاس نہیں آتا جاتا تھا، وہ بھی بیوی جاتی تھی اور ایوب کے لیے غذا اور طعام کا انتظام کرتی تھی۔ شیطان، جو کہ حضرت ایوب کے صبر سے عاجز آ چکا تھا، اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا اور ایوب کو ان تمام مصیبتوں میں مبتلا کرنے کے بعد بھی شکر کے جذبے سے منحرف نہ کر سکا۔ اس لیے بہت زیادہ پریشان تھا، لہٰذا اس نے عاجز آ کر ایک ایسی چیخ ماری کہ اس کے لشکر والے یار و دوست سب کے سب جمع ہو گئے اور اس سے اس چیخ و پکار کا سبب دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ اس شخص ایوب نے مجھے عاجز کر دیا ہے، کیونکہ میں نے خدا سے اس کے اموال، اولاد اور بدن پر قابو چاہا۔ خدا نے اختیار دیا اور میں نے انہیں اس حال میں پہنچا دیا کہ لوگوں نے انہیں ایک کھنڈر میں پھینک دیا ہے اور بیوی کے علاوہ ان کا کوئی غم گسار نہیں، لیکن پھر بھی وہ خدا کی حمد و ثنا سے باز نہیں آتے۔ اس طرح میں خدا کے سامنے رسوا ہو گیا۔ میری چیخ کا مطلب یہ ہے کہ تم سب لوگ جمع ہو کر اس کام میں میری مدد کرو اور مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ اس کے لشکریوں اور دوستوں نے کہا، تمہارا وہ مکر و حیلہ جسے بڑوں کو نیست و نابود کر دیا، وہ سب کہاں چلا گیا؟ ابلیس نے کہا، وہ سارے ہتھ کنڈے شخص کے بارے میں ناکام ہو گئے، اب مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، تم لوگ ہی کوئی تدبیر سوچو۔ دوستوں نے پوچھا، حضرت آدم کو بہشت سے کس طرح نکالا تھا؟ اس نے جواب دیا، بیوی کے ذریعے۔ انہوں نے کہا، ایوب کو بھی بیوی کے ذریعے منحرف کرو، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی پھٹکتا بھی نہیں، اور ایوب بھی اس کی بات مانتے ہیں۔ شیطان کو یہ بات پسند آئی اور اس نے ایک مرد کی صورت اختیار کی اور جناب ایوب کی زوجہ کے پاس آیا اور پوچھا، اے عورت، تیرا شوہر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ اس وقت فقر و بیماری کا شکار ایک گوشے میں پڑا ہے۔ شیطان نے جو یہ باتیں سنی تو سمجھ گیا کہ ساری باتیں بے تابی کی وجہ سے ہے۔ اس نے وسوسہ کرنا شروع کر دیا اور ان تمام نعمتوں کو جن سے وہ پہلے سرشار تھی انہیں یاد دلایا۔ ایوب کی جوانی اور خوبصورتی کا تذکرہ کیا اور اب جس حالت کو وہ پہنچ گئے ہیں اسے بھی بتایا اور کہا، یہ بیماری و مصیبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس موقع پر زوجہ ایوب چیخ پڑی۔ شیطان نے دیکھا اس کی تدبیر کارگر ہو گئی، وہ گیا اور ایک بکری کا بچہ لیا اور کہا، اگر ایوب بکری کے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے لیکن ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہ لے تو
تو ساری مصیبتیں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ بیوی نے تمام باتیں سنی اور بکری کا بچہ لے کر ایوب کے پاس آئی اور پورا واقعہ بیان کیا۔ ایوب سمجھ گئے کہ یہ ساری باتیں کرنے والا شیطان تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی بیوی کو خطاب کر کے فرمایا، شیطان تمہارے پاس آیا تھا، اس نے تمہیں کچھ باتیں بتائیں، تم نے ان باتوں کو قبول بھی کر لیا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ وہ مال، اولاد اور صحت و سلامتی جو ہمیں حاصل تھی وہ کس نے دی تھی؟ بیوی نے جواب دیا، خدا نے۔ ایوب نے پوچھا، کتنے سال ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا؟ بیوی نے کہا، 80 سال تک۔ ایوب نے کہا، اچھا یہ بتاؤ ہم لوگ اس آزمائش میں کتنے دن سے مبتلا ہیں؟ کہا، 7 سال کچھ مہینے۔ جناب ایوب نے فرمایا، عورت تو نے عدالت و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، مگر یہ کہ اتنے ہی سال مصیبت و بلا و مصیبت کے برداشت کرتی جتنے سال نعمتوں اور آزمائش میں بسر کیے تھے۔ یعنی جس طرح 80 سال خوشحالی میں گزارے اسی طرح 80 سال بلا مصیبت میں بھی گزارنے چاہیے تھے۔ اس کے ساتھ جناب ایوب نے قسم کھائی اور بیوی سے کہا، جو بات تم نے مجھ سے کہی ہے، یعنی بکری کے بچے کو غیر خدا کے نام سے ذبح کرنے کی، اگر خدا نے مجھے شفا دی تو تمہیں 100 تعزیانے ماروں گا، اور اب اس کے بعد سے میرے لیے تمہارے ہاتھ کا کھانا پانی حرام ہے، اور تم ابھی ہمارے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ جب وہ خاتون جناب ایوب کے پاس سے چلی گئی تو ایوب نے خود کو بے مونس و یار اور تنہا پایا۔ اپنے رخسار کو زمین پر رکھ کر سجدے کی حالت میں خدا سے دعا کی، پروردگار، شیطان نے مجھے سخت و رنج و عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے مجھے نجات دے۔ یہی دعا تھی کہ جس کے سبب جناب ایوب سے ساری بلائیں دور ہو گئی اور انہیں وہی ہوئی کہ سر اٹھاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اب اپنا پیر زمین پر مارو۔ اس حکم پر عمل کرتے ہی وہ ویرانہ سرسبز ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ایوب نے اپنے آپ کو اس میں دھویا، جس سے ان کی تمام بیماریاں برطرف ہو گئیں، اور جو نعمتیں ان سے چھین لی گئی تھیں خدا نے انہیں یک کے بعد دیگرے واپس کر دی۔ دوسری طرف بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ ایوب نے مجھے اپنے پاس سے بھگا دیا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی تو نہیں ہے جو انہیں کھانا پانی دے اور ان کی خبر گیری کرے۔ اگر میں بھی ان کے پاس نہ جاؤں تو بھوک سے مر جائیں گے اور صحرا کے درندے انہیں کھا جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی وہ ایوب کی طرف چل پڑی، لیکن انہیں وہ کھنڈر، ویرانہ اور ایوب کہیں دکھائی نہ دیے۔ اس کی جگہ ایک سرسبز باغ نظر آیا جس میں خوبصورت اور صحت مند جوان دکھائی دیا۔ زوجہ نے دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور ڈری۔ ایوب اپنی زوجہ کے پاس آیا اور بتایا کہ میں وہی ایوب ہوں جن کو تم نے شیطان کے لیے بکری کے بچے کی قربانی کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کی اور شیطان کی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے خدا نے ہماری دعا قبول کر لی اور ہمیں دوبارہ اپنی نعمتوں سے نوازا، جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو۔ جب ایوب نے شفا پائی اور خدا نے انہیں سلامتی، صحت و سلامتی اور گزشتہ نعمتوں سے نوازا تو انہوں نے اپنی قسم پر عمل کرنا چاہا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اپنی قسم پر کس طرح عمل کرے اور ایماندار، باوفا اور مہربان خاتون کو کیوں کر 100 تعزیانے مارے۔ خداوند عالم نے جیسا کہ سورہ 7 کی آیت 44 میں بیان فرمایا، آپ کو حکم دیا کہ ایک باریک تیلیاں جن کی تعداد 100 ہو اس کا ایک مٹھا لے کر ہلکے سے مار دیں، اس طرح ان کی قسم پوری ہو سکتی ہے۔